السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے زندگی میں دکھ کیوں ملتا ہے، کیونکہ آج کل ہر انسان پریشان ہے، تو میں یہ ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، تو پلیز میرا ساتھ دیجیے گا۔ اب چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ اہل ایمان تو کیا غیر مسلم بھی آپ کے اوصاف کے گن گاتے ہیں، اور 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی آپ کے فرمانبردار اور آپ کے اقوال سے رہنمائی اور روشنی حاصل کی جا رہی ہے۔ میری آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک روح پرور واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس میں ایک شخص دربار خلافت میں حاضر ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں دکھ اور تکلیف کیوں دیتا ہے، ہمیں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا کیا جواب دیا، آپ تک تفصیل سے اس بات کا جواب پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دانش کی وجہ سے ہی باب العلم کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا رہتے زمانوں تک یہ اصول طے کر دیا گیا کہ دنیا میں جس شخص نے بھی عقل و فہم کی بھیک مانگی ہے، اس کو اس شہر علم کے اس دروازے پر آنا ہوگا اور صدا بلند کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام اس فرمان رسول کے اندر چھپے ایک نقطے کو بخودی سمجھتے تھے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ عام چلن تھا کہ کوئی نہ کوئی صحابی حضرت علی کے دربار میں حاضر ہوتا اور اپنی کسی پریشانی کو ڈسکس کر کے اپنا ایک جواب حاصل کرتا۔ ایسے ہی ایک بار حضرت علی اپنے علم و فضل کا دربار سجائے بیٹھے تھے کہ ایک شخص وہاں پہ آیا اور اس نے یہ سوال کیا، اے علی، بتائیے کہ جب اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو پھر ہم پہ دکھ اور تکلیف کیوں بھیجتا ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کرنا تھا کہ رہتی دنیا تک، آنے والے زمانوں تک اور آنے والی قوموں تک ایک مفصل جواب پہنچائیں اور لوگوں کا طرز فکر بالکل بدل کر رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اور بولا کہ اے شخص، شکر ادا کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا، یہ اللہ کی ان عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس پہ وہ شخص فطری طور پر حیران ہوا اور جوابی سوال پوچھا کہ دکھ بھی ایک نعمت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، دکھ اس طرح ایک نعمت ہے کہ اللہ جس شخص کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اس کو دکھ کی راہ پر چلاتا ہے، اور جس شخص کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اس پر رنج اور مصیبت بھیجتا ہے۔ گویا وہ شخص جو آسانیوں، راحتوں اور خوشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل تھا، اس کے لیے ایک یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد کرے اور اسی کے آگے سر جھکائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہ سوچ کار فرما تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 155 کا ترجمہ آپ تک پہنچاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے، اور پھلوں کے ضیاع سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ انسان کے لیے ایک موقع پیدا کیا جاتا ہے، اسے ایک چانس دیا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے اللہ نے جو یہ ٹیسٹ مقرر کیا ہے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، ان میں سے کچھ بھیجے اور پھر صبر کا مظاہرہ کرے تو اس سے بے پناہ خوشخبری اور بے حساب انعام عطا فرمایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ دکھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نعمتوں میں سے ایک ہے، تو کیا یہ درست نہیں تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک چانس دینا چاہتا ہے کہ وہ میرے بھیجے گئے ٹیسٹ کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے اور پھر بدلے میں یا اس زندگی میں یا ابدی زندگی میں انعام و کرام پائے؟ اسی طرح کی ملتی جلتی بات اللہ نے اپنے بندوں سے سورہ عصر میں بھی بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے اور حق پر رہے اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان
کا مفہوم یہی ٹھہرا کہ جو اللہ تعالیٰ تم پر دکھ بھیجتا ہے اس پر اگر صبر کا مظاہرہ کیا جائے تو انعام و کرام کی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ ہم سب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل کی جاتی ہے تو اس پر صبر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی قسمت کی خرابی کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں، گویا اس ٹیسٹ کا اصل مفہوم، اصل مقصد جانے بغیر ہم گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ دکھ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی کسی پریشانی میں گرنا نہیں چاہتا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر لمحہ خوشی میں گزرے۔ آپ تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان پہنچاتی ہوں جس میں انہوں نے بتایا کہ انسان کو خوشی کس چیز میں ملتی ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، فرمایا بتاؤ تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس شخص نے سر اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میری بچپن کی خواہش تھی کہ میرے پاس 1000 اونٹ جمع ہوں، مگر زمانہ گزر گیا، میری عمر گزر گئی، آج تک میں صرف یہ 4 اونٹ حاصل کر سکا ہوں۔ میں اس لیے اداس ہوں کہ میں اپنی زندگی کا خواب نہیں پا سکا اور آج تک 1000 اونٹ کا مالک نہیں بن سکا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص مجھے بتاؤ کہ اگر تم کسی چیز کے مالک ہی نہیں، تم اس کو حاصل نہیں کر سکے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو کیا وہ چیز تم کسی شخص کو عطا کر سکتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اگر کوئی چیز میرے پاس موجود ہی نہیں تو میں کیسے وہ چیز کسی شخص کو دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ 1000 اونٹ اپنے وجود میں خوشی نہیں رکھتے تو وہ تم تک خوشی کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تمہاری خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ تمہیں 1000 اونٹ مل جائیں، بلکہ تم نے خود اپنی خوشی اس بات میں رکھی ہے کہ تم خوش تب ہوگے جب تمہیں 1000 اونٹ ملیں گے، اور اگر تمہاری یہ خواہش پوری ہو گئی، تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تم اس چیز کے عادی بن کر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے اور یوں تمہاری زندگی تمام ہو جائے گی۔ جاؤ اس زمین پر پھیلو اور دیکھو، اس زمین پر ان گنت لوگ ہیں جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، ان سے پوچھو کیا وہ لوگ خوش ہیں؟ کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ انسان خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ اسے حاصل نہ ہو۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے، تمہاری خوشی اس بات میں ہو جائے گی کہ 1000 اونٹ تو چلنے چھوڑے، میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، میری ایک آنکھ واپس آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ جان لو کہ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں ہے بلکہ تمہارے وجود میں رکھی گئی ہے، تمہاری سوچ میں رکھی گئی ہے۔ اے شخص، انسان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے۔ حضرت علی کے اس فرمان کے پیچھے یہ سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر ہم نہ چاہیں۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، اور ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے، جو کچھ اس کو عطا ہو اس پر راضی رہے، اس پر شکر ادا کرتا رہے، تو عجب نہیں کہ وہ مقام دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکلتی ہوئی ہر ایک دعا کو پوری کرنا شروع کر دے۔ اس کے بعد وہ مقام آتا ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندائے مومن کا ہاتھ، کہ وہ مومن جو کام سر انجام دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی شامل ہوتی ہے، جو دعا کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی شامل ہوتی ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تھے وہ 2 واقعات جو میں نے آپ تک آج پہنچانے تھے کہ کیسے حضرت علی سے کسی نے سوال پوچھا، جب اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر ہم پر دکھ اور تکلیف نازل کیوں ہوتی ہے؟ اب تک میں نے نہ صرف آپ تک اللہ حضرت علی کا مفصل جواب پہنچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا واقعہ بھی سنایا۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ دکھ کے بعد انسان کو خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے، انسان کی خوشی کس چیز میں شامل ہے۔ امید ہے آپ نے یہ باتیں غور سے سنی ہوں گی، یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں گی، آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اتنا پھیلا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی پریشان انسان کی پریشانی دور ہو جائے، تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔